الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کی نماز کو قبول مقبول فرمائے. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا ہے رب تبارک و تعالی حق سننے سنانے اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، رجب المرجب کا آج آخری چاند ہے. آنے والا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان یہ میرا مہینہ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آقا کریم نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے، عزت کرے، عبادت کرنے کی کوشش کرے. اللہ آپ سب کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے. آج خصوصاً یہ بیان کرنا ہے کہ شعبان کے دوسرے چاند کے اندر ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یاد ہو نہ ہو، ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے. شعبان کا دوسرا چاند یعنی اتوار کے دن. ہم سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور جن حنفی جس کی وجہ سے ہم کہے جاتے ہیں اس امام کے وصال کا وہ دن آتا ہے. اس امام کے وصال کا دن ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آج جن کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اپنے مسائل کے اندر مسلک میں جن کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے جنہیں اتنا علم دیا اور حضور کی کئی حدیثوں سے انہوں نے مسائل کو نکالا، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اس دن کو نہ بھولیں اور کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں. آپ کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن ایک مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ میں آپ کی زندگی کی کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کا بھی سچا عاشق بنائے. اور گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس جھولی آئے. نئی جمعہ کو بھی اچھی امداد کی، اس بار بھی آپ اچھی امداد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی رقموں کو قبول فرمائے. ایک مرتبہ جی لگا کر کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم اگر آپ اٹھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ پرہیزگاروں کو کسی بھی میدان میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اور ہم سب کے اندر دنیا میں جتنے انسان ہیں
اگر بہترین انسان کسے کہا جائے تو ہماری شریعت قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں تمہارے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ کون ہے؟ پرہیزگار جو ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہو اور پرہیزگار ہو۔ اگر آپ کئی لوگ جمع ہیں، نماز پڑھانی ہوگی تو الحمدللہ بڑے کو ہی آگے کیا جائے گا جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ ہم یہ آج سنے کہ ہمارے امام الحمدللہ کتنے پرہیزگار تھے، جن کا نام نعمان ہے، جن کے والد کا نام ثابت ہے، اور جن کی کنیت جو مشہور ہوئے وہ ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور یہ کنیت آپ کی کیسے ہوئی انشاءاللہ وقت رہا تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ کہتے ہیں آپ کی پرہیزگاری کا آپ عالم دیکھیں، اللہ اکبر، جہاں آپ نے وصال کیا، جہاں آپ کا انتقال ہوا، بتایا جاتا ہے کہ 7000 مرتبہ اس جگہ آپ نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ہم نے کتنی مرتبہ پیپروں کو پڑھ کے ختم کیا ہوگا ہم کو یہ یاد نہیں ہے۔ ہم نے واٹس ایپ کی خبریں کتنی پڑھ ڈالی ہم کو یہ یاد نہیں ہوگا۔ ہم نے فیس بک کو کتنا پڑھا ہم کو یہ یاد نہیں ہوگا۔ اپنی ضمیر سے آپ پوچھیں کہ کتنے سال ہو گئے کہ ہم نے قرآن کریم کو نہیں کھولا ہے۔ سوچے آپ، رمضان میں بھی اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے 1-2 مرتبہ ختم ہو۔ ہم پوچھیں کہ ہم کتنے پرہیزگار ہیں۔ چلو ہماری زندگی بڑی بیزی ہے، ہم عمل نہیں کر پاتے، زیادہ اگر نوافل ہم نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ 5 وقت کی اگر نماز بھی ہم نہ پڑھے تو بتاؤ ہم پھر زندگی کس کے لیے جیتے ہیں؟ ہمارے امام الحمدللہ 5 وقت کی نماز کو چھوڑو، آپ کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ کئی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ روزانہ رات میں 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت۔ کچھ لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے، آپ جا رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے کہنے لگے یہ وہ انسان ہے جو 500 رکعت نوافل پڑھتے ہیں۔ کتنے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے 200 تھے، لیکن جب آپ نے سنا تو دوسرے ہی دن سے آپ نے 500 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اگر ہماری تو کوئی جھوٹی تعریف کر دے تو ہم تو بھول جاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارے اندر جو چیز نہ ہو، پرہیزگاری کی جو صفت ہے، کوئی کہہ دے یہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، نہ پڑھتا ہو پھر بھی ہم تو بھول جاتے ہیں۔ تہجد کا کوئی کر دے ہم انکار نہیں کرتے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہمارے امام کی زندگی دیکھے، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی نے کہا یہ تو وہ ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپ نہیں کرتے تھے، آپ 500 رکعت، لیکن جب کسی نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اس دن سے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ اور 2 کتابوں کے حوالے سے بات ملتی ہے، ایک میں بتایا گیا کہ 20 سال تک، اور دوسری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یعنی سونا نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کیا، اس کے بعد اتنی عبادت کی کہ فجر ہو گئی، اور اسی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ آپ کی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ آج ہم سوچیں، ہم نوافل روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن کم سے کم رمضان کے روزے تو رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم زیادہ صدقات اور خیرات نہیں دے سکتے، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہیں وہ تو کم سے کم دینا چاہیے کہ نہیں؟ ہم پرہیزگار بننے کی بات تو دور ہے، ہماری زندگی تو بالکل الٹی ہے۔ وہ کام جو شریعت نے اچھے بتائے اگر کرو گے تو ثواب ہے، وہ تو ہم نہیں کرتے، بلکہ اس کے اپوزٹ۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، شادی کے دن دینی محفل رکھنا یہ ثواب کا کام ہے، اگر آپ رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوگے، لیکن اگر کسی نے نہیں رکھی تو قیامت کے دن اس کی پکڑ، اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں نہیں رکھی۔ لیکن ہم دینی محفل تو نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے،
بلکہ اس کے اپوزٹ ضد میں کیا کرتے ہیں، شیطان کو لا کے بٹھاتے ہیں، ناچتے ہیں، عورتیں ناچتی ہیں، بیٹیاں ناچتی ہیں، اور جب نکالا جاتا ہے اور گورا اس میں بھی لوگ ناچ رہے ہیں، گانے باجے۔ جب تمہیں نعت سننے اور سنانے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کو تم راضی نہیں کر سکتے، تو اسے ناراض کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ ہم پرہیزگار تو نہیں بنتے لیکن گنہگار زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اچھا کام نہیں کر سکتے تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت تو برباد ہونی ہی ہونی ہے، ہماری وجہ سے اسلام بھی برباد ہو رہا ہے، اور اسلام کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ انہیں درس دیتا ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ امام اعظم کی آپ پرہیزگاری دیکھیں اور ہم اپنی پرہیزگاری دیکھیں کہ ہم کتنا زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ خدا را بات یہ بتانی ہے، اگر ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتے، زیادہ خیرات نہیں کر سکتے، الگ بات ہے، لیکن کم سے کم زندگی میں وہ کام ضرور کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے ضروری قرار دیے، جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، جن کو کیے بغیر کام چلنے والا، کم سے کم اتنا تو کرے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیں، رمضان میں روزوں کی حفاظت کر لیں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی حفاظت کر لیں، ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، زندہ ہے تو ان کی تعظیم کر لے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کر لے، جو چیزیں ضروری ہیں کم سے کم اتنا کرے تاکہ آخرت میں کامیاب زندگی ہماری ہو۔ یہ تو آپ کی پرہیزگاری کا عالم تھا کہ آپ نے اپنی ہی جہاں وصال ہوئے وہاں 7000 مرتبہ آپ نے قرآن کریم ختم کیا، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور نفلی روزے تو اللہ اکبر۔ اب آپ کا ادب دیکھیں کہ آپ کا ادب کیسا تھا۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، آپ ان کی زندگی سنیں اور اپنی زندگی پہ لے جائیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجمع میں آپ تقریر کر رہے تھے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ سمجھ پائے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ادب والا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ تقریر کر رہے تھے، کچھ لوگ دور میں بال بیٹ کھیل رہے تھے تو گیند آ کر کے آپ کے مجمع میں گری، جہاں آپ تقریر کر رہے تھے وہاں آ کر کے بال گرتا ہے، تو جو ادب والے لوگ تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ امام ہے، بڑی عزت ہے، بیان کرتے ہیں، تو کوئی بچہ لینے کے لیے نہیں گیا، لیکن ایک بچہ وہ گیند لینے کے لیے چلا گیا۔ آپ نے تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ یہ حرامی بچہ ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ابھی بتائے، یہ ہماری مسجد ہے، جتنا اندر کا ادب ہے اتنا ہی اس کی دیواروں کا ادب ہے۔ جو لوگ یہاں بال بیٹ کھیلتے ہیں اور جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری گیند جا کے ہماری مسجد کو لگے گی، اگر ہم کعبہ شریف کے اندر گیند کھیلے تو وہاں ڈرے گے کہیں ہمارا بال کعبہ شریف کو نہ لگ جائے۔ وہ جیسے اللہ کا گھر ہے تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کا اتنا ہی ادب ہے۔ یہ نیچے کا صحن ہو، بتایا جاتا ہے کہ دوسرے مالے پہ کئی لوگ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں، میاں اس سے تجھے نیکیاں نہیں، تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو وضو خانے میں آ کر کے وضو نہیں کرتے، زیادہ پہلے باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تم مسجدوں کا ادب کرتے ہو؟ مسجد میں آئے تو میں تو کہتا ہوں تم دیوار کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ، بلکہ آئندہ ایک دم سیدھا بیٹھ کر کے یہ تصور کرو کہ ہم کوئی اور نہیں، اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا ادب ہے۔ ہم شادیوں میں جائیں تو بن ٹھن کے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں، بالوں کو سنوار کے جاتے ہیں، اور مسجد میں آئے تو پھٹی پرانی ٹوپیاں پہن کر کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ادب کیا، نائٹیاں پہن کر کے ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے، کیونکہ ہمیں جو تصور ہونا چاہیے، جو خیال کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ یہ حرامی بچہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب اس کو چیک کیا گیا اور اس کی ڈیٹیل نکالی گئی تو واقعی وہ حرامی بچہ تھا۔ ادب یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے امام کا ادب میں کیا بتاؤں، کہتے ہیں کہ
آپ نے ہم کعبہ شریف کی طرف کبھی پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ ہمارا ادب ہے۔ آپ بیٹھتے ہو، اگر کوئی بیٹھتا ہوگا تو آپ کو اگر یاد آئے گا تو فوراً آپ کہو گے کہ بھائی ادھر کعبہ شریف ہے، ادھر پاؤں نہ کرو، یہ ہمارے دل میں ادب ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے امام کعبہ شریف کو تو چھوڑو، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے استاذ کے مقام کی طرف پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھا ہوں۔ اتنا آپ ادب کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ جب مجمع میں بیٹھتے تھے تو پاؤں ایسے سکڑ کے بیٹھتے تھے، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آپ دیکھیے گا پیر صاحب آتے ہیں تو لوگ بہت ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ جمعہ مسجد کی ٹوپیاں رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے گھروں کی اچھی ٹوپیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے صوفی صاحب آج یہی ہے۔ دکھاوا ایک الگ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں نے حضرت ہٹیے یعنی سب سے زیادہ یہی ہوشیار لوگ اور صوفی صاحب ہیں، اتنا ادب وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور جہاں زندگی میں جو ضروری ادب ہوتا ہے بندہ اس کو بھول کر کے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے، کوئی بھی ہوتا، بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا، آپ ہر کسی کا ادب کیا کرتے تھے، پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں بیٹھے۔ لیکن جب آپ تنہائی میں مکان میں بیٹھتے تو بھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ ادب کے ساتھ پاؤں سکڑ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کم سے کم تھوڑا پاؤں پھیلا دیجئے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آرام مل جائے۔ آپ جملہ سنیں کیا فرماتے ہیں ہمارے امام، اللہ نے کتنی عزت دی ہے آپ کو، یہ عزت ایسے ہی نہیں ملی، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اگر کچھ مقام چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر لوگوں کا ادب کر کے پاؤں نہیں پھیلاتا تو کیا تنہائی میں خدا کو بھول جاؤں؟ میں باہر لوگوں کا ادب کرتا ہوں اور تنہائی میں اپنے پروردگار کا ادب کیا کرتا ہوں۔ اور ہماری زندگی دیکھیں، ہم تو کھلے عام، اللہ کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازیں جا رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، خرافات عام ہیں، اور بے شمار ایک ایک گناہ ہمارے گھروں میں گھر کر گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ تمنا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، جا کر کے وہ حساب مانگے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ کا یہ ادب کا عالم تھا، پرہیزگاری اور ادب آپ نے دیکھا۔ ایک دو باتیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سارے لوگ رزق کماتے ہیں، اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ سنیں، آپ کی کتنی اعلیٰ زندگی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے غلام کو ایک مرتبہ آپ نے کپڑا دیا اور کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ کے آؤ، لیکن کچھ عیب تھا، تو آپ نے کہا کہ جب تم یہ کپڑا بیچو تو سامنے والے کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، تمہیں لینا ہو تو لو ورنہ تمہاری مرضی، عیب بتا کے تمہیں بیچنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دے دیا، وہ چلے گئے، لیکن وہ کپڑا بیچ دیا، عیب بتانے کا وہ بھول گئے۔ جب آئے واپس تو بتاتے ہیں کہ 30,000 کے قریب وہ رقم ہوئی تھی۔ اور جب آپ وہ آئے گھر پہ، آپ نے پوچھا کہ وہ کپڑا بک گیا؟ کہا ہاں حضرت۔ کہا تم نے بتایا تھا؟ تو افسوس کرتے ہوا کہ حضرت میں بھول گیا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 30,000 جو رقم تھی آپ نے ایک بھی نہ لی بلکہ ساری کی ساری غریبوں کے اندر بانٹ دی۔ ہم سوچیں جو حرام کا کماتے ہیں، حرام کھا کے کبھی یہ سر اللہ کے آگے نہیں جھک سکتا، حرام کھانے کے بعد کبھی آپ کو شریعت کی باتیں ہضم نہیں ہو سکتی، حرام کھانے کے بعد کبھی مظلوموں کا درد آپ کو نہیں سنائی دے گا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری رقم کہاں بانٹ دینی ہے؟ کبھی کبھی ہم تو کوئی چیز بیچتے ہیں تو کئی لوگوں کی تو ایسے جاب ہوتے ہیں کہ جھوٹی تعریف کر کے وہ چیزوں کو بیچا کرتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ ایسی یہ چیز نہیں ہے، پھر بھی تعریفیں کر کے وہ بیچتا ہے اور وہ پیسہ گھر میں لاتا ہے۔ بتاؤ ان کی زندگی کیسی آخر گزرے گی۔ اور ایک واقعہ آپ یہ بھی سنیں کہ ہمارے ایک خاتون آئی، ہم لوگ ٹاک میں رہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ اگر مصیبت میں ہے اور وہ سستی چیز بیچ رہا ہے تو لاؤ ہم کہاں ایسی چیز ہے، کہاں ایسی گاڑی ہے، کہاں ایسا فون ہے، ہوتا ہے نا۔
کسی نے کوئی چیز خریدی، اب اس کو پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ایک دم سستی چیز میں وہ بیچ دیتا ہے کیونکہ اسے سخت پیسوں کی ضرورت ہے. اور کئی لوگ تو اس کی ٹاک میں رہتے ہیں کہ ایسا بندہ. لیکن ہم امام سے اپنا درس سیکھے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک عورت کپڑا بیچنے کے لیے آئی یا کوئی چیز بیچنے کے لیے آئی تو آپ نے وہ چیز خریدنا چاہی تو اس نے کہا کہ اس کے 100 درہم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے 100 درہم نہیں ہے بلکہ اس کے زیادہ ہے، لیکن تجھے معلوم؟ تو کہا کتنے؟ اس نے کہا چلو 200 میں دے دو. کہا نہیں، اس کے 200 میں نہیں، اس کے اور زیادہ ہو سکتے ہیں. اس نے کہا 300 دے دو. کہا نہیں، اس کے اور زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی لگتا ہے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. کہا نہیں، جا تو کسی مرد کو لے کے آ، وہ اس کی اصل قیمت کرے گا. اس کے بعد کوئی مرد آیا اور بتایا کہ اس کے 500 قیمت ہے. آپ نے 500 دینے کے بعد وہ چیز خریدی. ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی مجبوری میں کوئی چیز بیچ رہا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کو پورے پیسے دے کر کے اس کی مدد کیا کرے. اگر ہمارے سینے میں ایک مومن کا دل ہے تو اس کی ہمیں تو مدد کرنی چاہیے کہ لا تو مجبوری میں بیچتا ہے لیکن اس کی میں پوری رقم تجھے دیتا ہوں. لیکن ہمارا حال بہت الٹا ہے. یاد رکھیے، شریعت کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. جو گروی مکان لیتے ہیں، گروی کھیت لیتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں گروی بندہ لیتا ہے، اس کے مسائل آپ سیکھیں کہ کہاں تک اس کا استعمال کرنا جائز ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں حرام ہو اور آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہیں. ہمارے امام کی ایک آخری بات بتاؤں، باتیں تو بہت ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کسی بندے کو قرض دیا، قرض دے دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جس بندے کو آپ نے قرض دیا تھا اس کے گھر کے قریب کسی کی میت ہو گئی. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. اب شدت کی گرمی تھی، دھوپ تھی. دیکھو، ایک پرہیزگار بندہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کہاں تک سوچا کرتا ہے. اور آپ آج ہماری زندگی دیکھیں کہ ہماری سوچ کہاں آ کر کے اٹک چکی ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت بہت شدت کی گرمی ہے، ابھی جنازہ نہیں آیا، آپ ایک کام کیجئے، یہ جو گھر ہے اس کی دیوار کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیں. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہ جس کا گھر ہے یہ میرا مقروض ہے، میں نے اسے کچھ قرض دیا ہوا ہے. آج وہ میرا مقروض ہے، میرا قرض ہے اس کے اوپر. اگر اس کی دیوار کے سائے سے میں کچھ فائدہ حاصل کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فائدہ میرے لیے سود ثابت ہو جائے. اللہ اکبر! کیا ثابت ہو جائے؟ کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں جو تم قرض دو اور اس سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ ایک سود کی صورت ہوتی ہے. تو زیادہ نہیں کہ میں نے اسے قرض دیا ہے، اگر یہ سائے سے میں فائدہ حاصل کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض ہو جائے. آپ اتنی باریک چیزوں سے بچا کرتے تھے، اور ایک آج ہمارے حالات ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، پھر بھی ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم کو علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.